إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہم اور آپ کو اس کائنات میں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے رشد کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے اور دکھانے کے لیے اپنی جانب سے بے شمار آسمانی کتابیں نازل کی اور پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے رب کائنات کے کلام کو لا کر ہمیں بتایا اور ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ کیا حق ہے، کیا جھوٹ، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے. تمام چیزوں کی وضاحت ہمارے سامنے کی. تمام انبیاء رسول پر درود شریف نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. حضرات، اللہ رب العالمین کے احسانات ہم انسان پر بے شمار ہیں. اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، اگر اللہ رب العالمین کے احسانات کو ہم اپنی زندگی میں شمار کرنا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کو، احسانات کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اور اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا ہمیں مسلمان بنانا ہے. یہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے. اگر ہمارے پاس ایمان ٹوٹ جائے، اگر ہمارا ایمان ہم سے کھو جائے، اگر ہم ایمان سے محروم ہو جائیں تو ہماری کوئی قیمت نہیں، ہماری زندگی کی کوئی قدر قیمت ہی نہیں ہے. اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی دولت ہے. لہٰذا اس ایمان کو بچائے رکھنا، اس ایمان پر ثابت قدم رہنا ہم انسان میں لازمی ہے آنے والی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے. تو آئیے اس ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں ہوگی. بات یہ ہوگی کہ آج مسلم معاشرے کی خواتین دین سے بیزار کیوں ہیں؟ آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں، ہماری بہنیں دین سے دور کیوں جا رہی ہیں؟ اسے دین پسند کیوں نہیں ہے؟ وہ دین پر عمل کرنا کیوں نہیں چاہتی ہیں؟ یا پھر وہ دین پر عمل کرنے والے کو پسند کیوں نہیں کرتی؟ کیا وجوہات ہیں؟ ان کے کیا اسباب ہیں کہ آج ہماری بچیاں دین سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ اسلام ان کو پسند نہیں، اسلام پر عمل کرنا انہیں راضی
اسلام چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کے نام پر بندھن میں بن جاتی تو انہیں سب چیزوں کو جانتے ہیں. حضرات سب سے پہلے آپ اس چیز کو جان لیں کہ جو اولاد ہے ہمارے پاس یہ ہماری اپنی محنت نہیں، یہ صرف ہماری اپنی محنت نہیں ہے، بلکہ اولاد اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے. آپ ذرا جائزہ لیجیے کتنے لوگ ایسے جو بھی اولاد کے لیے رونا رو رہے ہیں لیکن یہ اولاد ہے ان کا کوکھ نہیں بھرا، ان کے گھر کا آنگن سونا سونا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے. لیکن جن کے گھروں میں اولاد، جن کے گھروں میں بچے، اللہ رب العالمین اس کو بھی آزمانا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو کہیں آپ کو یہ مال اور آپ کو یہ آپ کی اولاد اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل نہ کر دے، اللہ رب العالمین سے آپ کو دور نہ لے کر چلے جائے، کہیں آپ بے دینی کا شکار نہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے کہا مجھے نبہ کر دیا پہلے ہی کہ اولاد آزمائش ہے، اولاد امتحان ہے، اولاد کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا. لہٰذا اس آزمائش پر کھڑا اترنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس آزمائش پر کامیاب ہونے کے لیے جو امتحان اللہ رب العالمین ہماری اولاد کے ذریعے ہمارا لینا چاہ رہا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اس کی دینی تربیت کریں، دینی تربیت کریں. آپ نے بتائیں دین اسلام کیا ہے، ہماری بچی کو بتائیں دین اسلام نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ دیا، دین اسلام نے آپ کی کس قدر اہمیت اور قدر و منزلت ہے، آپ کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے. آپ ان کو بتائیں خواتین کو کہ یہ مقام. دیکھیں آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں کہ عورتوں کا مقام کس قدر غلط ہے. مذہب اسلام کا آنے سے پہلے کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بچی جنم لیتی اور معاشرے میں بات پھیلتی، باپ تک کی بات پہنچتی کہ میرے گھر میں بچی ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. ماں رشم کے چھپے چھپے پھرتے تھے کہ میرے گھر میں میری لڑکی ہوئی، اور پھر اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زمین بوس کر دیا کرتے تھے، زندہ لڑکی کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے کہ میرے گھر میں لڑکی ہے، میں معاشرے کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا. یہ حیثیت تھی اس وقت جب اسلامی حالت تھی کہ بچی جنم لی، سارے لوگ مایوس، سارے لوگ اداس اور اسے زندہ درگور کر دیا. لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے کہا نہیں، جس طرح ایک لڑکی کو جینے کا حق ہے اسی طرح ایک لڑکی کو بھی اس معاشرے میں جینے کا حق ہے. آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے. روزی روٹی کا مالک میں ہوں، کھلانے پلانے والی ذات میں ہوں، آپ مارنے والے کون ہوتے ہیں؟ اسلام یہ مقام تھا. اور کہا کہ پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے، پھر بھی اگر آپ اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے، آپ اس کو ماریں گے، پٹکاریں گے، ڈانٹیں گے، تو روز قیامت آپ سے سوال کیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا اور آپ کو سزائے دی جائے گی. بتائیں اپنی بچیوں کو اسلام نے مقام دیا آپ کو. اگر عورت بیوی ہو، اسلام کیا مقام دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا متاع، یہ دنیا سامان، یہ دنیا سامان، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز بیوی، نیک بیوی. سبحان اللہ. مقام دیکھیے. اور آگے اللہ کے رسول ایک اور حدیث میں کہا خیارکم خیارکم لأہلہ، آپ میں سے بہتر وہ ہیں جو آپ میں سے اپنے بیوی کے نزدیک بہتر ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ایک آدمی کے اخلاق مند ہونے کا معیار، ایک آدمی کے اچھا یا برا ہونے کا معیار اس کی بیوی کو قرار دیا کہ آپ سے بیوی سے پوچھیں، ترازو قرار دیا کہ آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ آپ کا جو شوہر ہے کہ اخلاق و کردار کیسے. ہوتا یوں ہے کہ جب آدمی معاشرے میں چلتے ہیں تو بڑے سیدھے سادے شریف بن کے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر آتے ڈانٹ پھٹکار شروع، الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع، مارنا پیٹنا شروع، ذرا سا کھانے میں غلط ہو جائے بیوی کو ڈانٹنا شروع، کسی کام میں دیر ہو جائے بیوی پر ہاتھ اٹھانا شروع. یہ تمام چیزیں اسلام نے منع کیا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. دیکھیے اسلام نے کس قدر خیال رکھا عورتوں کا اور ان کو مقام کس قدر دیا. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ عورتوں کے گھریلو کاموں میں ہاتھ بھی بٹائیں. اسلام نے مقام دیا. اگر عورت ماں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جاہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. کہتے تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے؟ کہتے کہاں؟ اللہ کے رسول میرے ماں ہے. کہتے کہ آپ
آپ ان کی خدمت کرو، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے عورت کا مقام، کہہ رہے کہ آپ ان کی خدمت کرو، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اگر عورت نہیں، عورت بیٹی یا بہن کا مقام دیکھیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس کے پاس 2 بیٹی یا 2 بہن ہو یا 3 بیٹی یا 3 بہن ہو اور اس کی صحیح طریقے سے تربیت کر لیا، دینی تربیت کر لیا، لہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. دیکھو عورتوں کا مقام. آج جو خواتین دین اسلام سے دور جانے میں اپنے آپ کو اونچی مقام مرتبہ وہ نہیں سمجھتی، اپنی زیادہ قدر و منزلت اسی میں سمجھتی. آپ دیکھیں اسلام نے کیا مقام دیا آپ کو، جس اسلام کو آپ جانتے نہیں، آپ اس اسلام کو جاننے کی کوشش کریں. آپ دین اسلام چھوڑنے میں کبھی غور نہیں کریں، کیونکہ جس خاتون نے بھی دین اسلام کو صحیح سے جانا اس اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے بازار پورے جسم سے کپڑے اتار کر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا یا سمیہ دین اسلام سے لوٹ آؤ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی نا، کہا کہ دین اسلام سے لوٹ آؤ، محمد کے دین کو چھوڑ دو، تمہیں ہم بخش دیں گے، تمہیں سزا نہیں دیں گے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میری جان ہزاروں بار تو بعد مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن محمد کے دین سے واپس نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. اتنی بڑی سزا جھیلنے کے باوجود کہتے کہ میں محمد کے دین سے واپس نہیں آ سکتا. دیکھیں عورتوں کے بعد دیکھیں کیوں، جب دین کو قریب سے جانا، دین کو سیکھا، دین کو سمجھا، تب دین پر مرنا گوارا کر لیا، لیکن دین پر مرنا گوارا کر لیا، لیکن دین سے واپس آ کر خوشحالی والی زندگی گزارنا گوارا نہیں کیا. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لیجیے. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ، بھائی، شوہر سب چلے جاتے ہیں جہاد کے لیے. جب واپس آتے تو سارے لوگ گاؤں سے نکلتے ان کے استقبال کے لیے اور سب ایک ایک کر کے آتے اور کہتے ہیں کہ کیا خنسا آپ کے ابا جان انتقال کر گئے. کہتے کہ اچھا کوئی بات نہیں، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. یہ بات دیکھیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتاؤ. پھر اور آگے آتے ایک آگے کہتے ہیں کہ خنسا ہمارے بھائی انتقال کر گئے. کوئی بات نہیں، مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آج تو نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ اور سلامت تو ہے. کہتے کہ پھر آگے آتے ہیں کہتے کہ یا خنسا ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا. پھر بھی کہتے کوئی بات نہیں، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. سبحان اللہ. دیکھیے قربانی، دیکھیے گھر کے سارے افراد چلے گئے، باپ شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گئے، لیکن فکر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیوان کا منبع اور سرچشمہ ان کی فکر. میرے بھائیو کہنے کے مطلب ہے کہ اپنے بچیوں کو دین سکھائیں، دینی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کریں. دین سے جب وہ چھوٹ جائیں گے تو دین سے واپس لوٹ کر کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے. آج جو خواتین دین اسلام سے دور جا رہی ہیں، آج جو خواتین دین اسلام پر ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا پسند نہیں کرتی، ان خواتین کو دین کے بارے میں بتائیں. اللہ بتا رہا ہم کو دین پر مر مٹنا گوارا کر لیں گے، لیکن دین اسلام کو ناپسند ہرگز نہیں کریں گے. آپ انہیں دین سکھائیں. آج ہمارے معاشرے میں علم دین کا ناقص انتظام، علم دین ہے ہی نہیں، بلکہ ہماری اولاد کے تعلق سے ہمارے والدین فکر مند ہے نہیں ہے، وہ فکر مند ہے کس تعلق سے ہمارے بچوں کی شادی کیسے ہوگی، ہمارے بچے کس گھر میں جائیں گے، لڑکا کتنا کما رہا ہوگا، لڑکے کے گھر بار کیسا ہوگا، لڑکا کون سا جاب یا نوکری کر رہا ہوگا، لڑکا کون سا بزنس کر رہا ہوگا، ہمارے بچے آگے جا کر کیسے زندگی گزاریں گے. ان کا گھر بنانا پڑے گا، مکان بنانا پڑے گا، ان کو کوئی اچھی نوکری دلوانی پڑے گی، سرکاری نوکری کے لیے کچھ پیسے چاہے تو خرچ کرنا پڑے گا، کسی اچھے بزنس میں شفٹ کرنا پڑے گا. ہمیں فکر نہیں تو کسی فکر نہیں اس مرنے کے بعد کی زندگی، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں. ہمیں فکر ہے اور یہ زندگی، جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 سال 15 سال 50 سال کی زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس زندگی کے بارے میں ہم راتوں رات جاگ کر گزار دیتے ہیں ٹینشن میں کہ میرے بچے کیا کریں گے. لیکن مرنے کے بعد جب کبھی موت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد جب کوئی موقع نہیں ملے گا اور جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو کبھی نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد اگر ہمارے بچے کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، ہمارے بچوں کی عبادتیں صحیح نہیں ہوں گی تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے، اس کو دیکھنا کیسے دیکھ پائیں گے ہم اپنے آنکھوں سے کہ ہمارے بچے کو ہمارے آنکھوں کے سامنے سامنے چھپا دیں، آگ میں جلایا جائے. آج دنیا کی زندگی میں ذرا سی گرمی لگتی
इंतजाम करते हैं, सांप बिच्छू खाने फौरन लेके दौड़ते हैं अस्पताल में, लेकिन जब मरने के बाद हमारे आंखों के सामने कुछ होगा तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो हम इंतजाम क्यों नहीं करते? अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंदी का इजहार करें, उनके ईमान के ताल्लुक से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी होने के बावजूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में अंबिया की बेशुमार तादाद होने के बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से? रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ अल्लाह तू मुझे नमाज़ी बना दे और मेरे आल और औलाद को नमाज़ी बना दे। सुभान अल्लाह। एक नबी की दुआ दे रहे हैं, एक नबी दुआ कर रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, या अल्लाह तू मुझे नमाज़ी बना दे और मेरे बाल बच्चों को, आल औलाद को, घर वालों को नमाज़ी बना दे। आज हम कितने बार अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मेरे बच्चों को दीनदार बना दे, या अल्लाह तू मेरे बच्चों की ईमान को हमेशा मजबूत बनाए रखे। कितने बार दुआ करते हैं? शादी दुआ की होगी, दुआ करते क्या दुआ करते हैं? या अल्लाह तू मेरे बच्चों को मुसीबतों से बचाए रखना, या अल्लाह तू मेरे बच्चों को दुनिया के हादसा से दूर रखना, या अल्लाह तू मेरे बच्चों की माल और दौलत में बरकत देना, या अल्लाह तू मेरे बच्चों को तिजारत में बहुत आगे बढ़ाना, या अल्लाह उसे नौकरी दिला देना, ये दिला देना, वो दिला देना, नहीं दिला रहा तो बस जन्नत में दिलाना है। जन्नत के बारे में दुआ की, हमारे बच्चों को जन्नत में जगह दे, हमारे बच्चों की ईमान मजबूत कर। याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, जब याकूब अलैहिस्सलाम मरज मौत का शिकार होते, मौत की घड़ी करीब आती, याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारी औलाद को अपने आसपास बुला लेते, अपने करीब बुला लेते और सारे बच्चों से कहते हैं कि मेरे बच्चे जरा बताओ कि मेरे बाद तुम लोग किसकी इबादत करोगे? सवाल देखिए, मौत करीब है, अपने बच्चों से पूछते हैं, ऐ मेरे बच्चे जरा आप लोग बताएं मुझे कि मेरे मर जाने के बाद आप लोग इसकी इबादत करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कभी आप ही अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आप इस्लाम पर डटे हुए हैं, मेरे मरने के बाद आप लोग दीन के रास्ते से भटक जाएं, दीन को छोड़ दें, अभी नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे मरने के बाद नमाज छोड़ दें, ऐसा तो नहीं करेंगे? सारे बच्चों ने कहा एक साथ जमा होकर, ऐ मेरे अब्बा जान आप बेफिक्र रहें, हम आपकी और आपके आबा व अजदाद जो अंबिया थे उनकी माबूद की इबादत करें, उनकी इलाह की इबादत करें। सुभान अल्लाह। देखिए याकूब अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया, इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलते हैं, बहुत से सबक मिलते हैं हमें कि हमें अपने बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा किस ताल्लुक से फिक्रमंद होना चाहिए? उनके ईमान के ताल्लुक से, उनके अकीदे के ताल्लुक से, उनके आखिरत के ताल्लुक से हमें फिक्रमंद होना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें उनकी तरबियत करते रहनी चाहिए। हज़रात उन्हें दीन इल्म दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल-उलमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा डरने वाले कौन लोग हैं? उलमाए किराम, जिनके पास मालूमात है, जिनके पास इल्म है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेंगे। जरा आप खुद बताएं, जो जहन्नम के बारे में जानते ना हो, वो जहन्नम के बारे में जिनके पास कोई तसव्वुर ना हो, वो जहन्नम की आग से कैसे जलेगा, कि कैसे डरेगा? वो सोचता है, उसे काम ख्याल में बात नहीं आती कि मरने के बाद दोबारा हम जिंदा किए जाएंगे और दुनिया में जो हम 60-70 साल जिंदगी गुजारे, उन्हीं जिंदगी के अमाल की बदौलत हमारा हिसाब किताब होगा और हमारा ठिकाना जन्नत या जहन्नम होगा। अगर जन्नत हमें मिल जाएगा, जन्नत में जगह हमें मिल गई अगर, तो हम खुश वाली जिंदगी जिएंगे, ऐश आराम वाली जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर हमें जन्नत ना मिले तो जहन्नम में हमेशा हम बदहाली वाली, परेशान कुन वाली जिंदगी गुजारेंगे, सांप बिच्छू काटेंगे, जहन्नम के आग में जलाए जाएंगे, तड़पेंगे, आग और बुका निकलेंगे। आप उन्हें ये मालूमात दीजिए, उन्हें इल्म दीजिए। आज हम तालीम के मामले में क्या रवैया अपनाए हुए हैं, क्या रविश अपनाए हुए हैं? आज हम दीन को छोड़कर पहले हम असली उलूम में तवज्जो देते हैं। इंग्लिश मीडियम हो जाए, बच्चा छोटा है, जो इंग्लिश मीडियम में डाल दो, इंग्लिश मीडियम में डाल दो। सहाबा किराम के बारे में देखिए, सहाबा किराम कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लमल ईमान क़ब्ल कुरान, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हमें जब सिखाने लगे तो हमें कुरान से पहले ईमान के बारे में बताया। देखिए आज मकतब भी अगर हम चलाते हैं तो सबसे पहले कुरान कायदा कुरान सिखाते हैं,
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قرآن سے پہلے ہمیں ایمان کو سکھایا، کیونکہ ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اور آج ہماری تعلیم کی شروعات 80 علوم سے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس تعلیم کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز ضروری اس کو پہلے آپ کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے واجب قرار دیا، کچھ علم ایسے ہیں جو واجب ہے، ضروری ہے، جیسے ایمان کے بارے میں جاننا۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ہم میں سے بیٹھے ہوئے اتنے یہاں جو سارے لوگ ہیں، کتنے کو معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے، یہ واجب ہے جاننا، فرض ہے جاننا ایمان کے بارے میں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہمیں اللہ کو معلوم ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اکثر تو معلوم نہیں ہوگا، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام نے جس چیز کو جاننا ضروری قرار دیا، آپ اس چیز کو بھی نہیں جانتے۔ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر نہیں جانتے، پھر ہمارا ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ ہم کہہ بھی ایمان کو اپنا بیچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرات بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر لازمی اور ضروری ہے کہ ہم جانیں، اسلام اور ایمان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں، ہمیں جانیں کہ اسلام نے کن چیزوں کو پسند کیا، ان چیزوں کو ہم اپنا محبوب بنا لیں، ہم اپنا پسندیدہ چیز بنا لیں، اور اسلام نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ان چیزوں کو ہم اور آپ بھی ناپسند کریں۔ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین ہمارے گھروں سے باہر جا رہی ہے۔ تو حضرات آپ انہیں علم دیجیے، دین کا علم دیجیے۔ دیکھیے علم اور اولاد کے تعلق سے وقت گزر رہا ہے، آئیے آگے والے پوائنٹ پہ جاتے ہیں کہ خواتین ابتداء کے شکار کیوں ہو رہی ہیں، یعنی دین کو چھوڑ کر وہ دوسروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہے ہیں، دوسروں کی شادی میں کیوں، دوسروں کے بندھن میں کیوں بندھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس کی ایک بڑی وجہ تو بتا کہ دین کا ناقص علم، دوسری وجہ مخلوط تعلیم، مس ایجوکیشن۔ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے کہ ہمارے لڑکی کہیں تعلیم حاصل کرے، لیکن ہم وہاں بھیج دیتے جہاں پہ ان کے ایمان محفوظ نہیں رہتا، ساتھ رہتے بچپن سے پڑھتے پڑھتے ان کی رسی کا فرق نہیں رہتا کہ مسلمان لڑکا ہو یا غیر مسلم لڑکا ہو، لڑکا تو لڑکا ہوتا ہے۔ شادی کرو جس کے ساتھ خوش نہیں ہوئی لڑکا شادی کے لیے صحیح ہے، ذہن میں بات نہ چاہتی، لڑکا غیر مسلم ہے مسلم ہو جائے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لڑکا اچھا کماتا ہے، لڑکا دیکھنے سننے میں ٹھیک ٹھاک ہے، شادی کرو، یہ ذہن بن جاتا ہے بس تعلیم سے۔ اور آپ دیکھیے جب ایک ہی شخص کے ساتھ کئی سال تک گزاریں گے تو اس کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں کچھ بھی جھجک محسوس نہیں ہوگا، جھجک بچے گا ہی نہیں۔ اس سے ضروری کہ آپ مخلوط تعلیم یعنی کالج یونیورسٹیوں میں اپنے بچیوں کو بھیجنے سے پرہیز کریں، پڑھائیں آپ گرلس اسکول ڈھونڈیں، گرلس کالج یونیورسٹی ڈھونڈیں، یا اگر آپ وہاں پڑھا رہے ہیں تو آپ نگرانی کریں، آپ ساتھ میں جائیں۔ ہمارے یہاں کی بچیاں، ہمارے پورے ہرنپور اور اس کے آس پاس کے سارے گاؤں کی بچیاں یہاں سے پاک ہو جاتی ہیں، پاک ہو جانے کے بعد وہاں پہ جب کالجز یونیورسٹیز جاتی وہاں کا ماحول کیسے، کبھی ہم نے خبر لینے کی کوشش کی، اور کہیں سے خبر ملے تو ہم کہتے نہیں ہماری بچی پر بہت بھروسہ ایسا نہیں کر سکتا، ہماری بچی پر بہت بھروسہ ایسا نہیں کر سکتا۔ شریعت کہتی کہ نہیں، شیطان ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے، آپ کہتے کہ نہیں ہم نے بہت بھروسہ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام نے منع کیا، آپ اپنی بچی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے، آپ ساتھ میں جائیں، محرم ساتھ میں جائیں اور محرم ساتھ میں لے کر آئیں۔ بچیاں گھر سے نکلتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ یونیورسٹی جاتی ہے، وہاں سے اسی کے ساتھ واپس آتی ہے، ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر ایک ہی سیٹ میں بیٹھ کر، وہی جب ناشتے کا وقفہ ہوتا ہے کہیں گھومنے جاتے، پارکوں میں جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا آپ سے کرتی ہیں؟ اس لیے شریعت نے منع کیا۔ آپ اپنے بچے کو علم دے ضرور دیں، لیکن آپ ان کی ایمان کو بیچ کر، ان کی عزت کو بیچ کر ان کو علم نہ دیں۔ آپ انہیں علم دیں ان کی عزت کی حفاظت کے ساتھ، ان کی ایمان اسلام کی حفاظت کے ساتھ، جس علم میں، جس نالج میں، جس علم کو حاصل کرنے میں ہماری بچیوں کی عزت چلی جائے، ہمارے بچوں کی ایمان چلی جائے، ہمارے بچیاں اسلام سے دور چلے جائیں، اس علم کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے بچوں کو۔ میرے بھائی آپ علم دیجیے، لیکن ان کی عزت کی حفاظت کے ساتھ، ان کی ایمان کی حفاظت کے ساتھ، تاکہ ہماری بچیاں اس علم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو، انہیں کامیابی ملے۔ آج یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیاں جب اس وہاں پہ دیکھتے ہیں بے دین بچوں کو، دین سے دور بچوں کو جو طرح طرح کی اٹھ پٹانگ لباس پہنتے ہیں، داڑھی کو چھین کے آتے ہیں،
اور جب بچی کے رشتے کی بات آتی تو بچے کے رشتے کے لیے جب کوئی دیندار گھر سے لڑکی کا رشتہ آتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے۔ اس سے بڑا بدنصیب باپ کون ہو سکتا ہے جس کی بیٹی ایک گھر کا رشتہ دھوکا دے دیندار دکھانے کا کہ اس کے چہرے پر داڑھی سے شادی نہیں، اس سے بڑا بدنصیب کون؟ اور آج ایسا ہو رہا ہے یہ جو بات یہاں تک پہنچی کیوں؟ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار گھر کے والے ہیں۔ باپ داڑھی نہیں رکھتے، بھائی داڑھی نہیں رکھتے۔ اگر بچی اپنے بچپن سے اپنے بھائی کو اپنے باپ کو دیکھے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر داڑھی ہے تو کبھی بھی اپنے داڑھی والے کو ناپسند نہیں کرتے، وہ ناپسند آج کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کے چہرے پر داڑھی نہیں دیکھی کبھی، بھائیوں کے چہرے پر داڑھی نہیں دیکھی کبھی۔ جہاں پڑھنے گئی وہاں پہ ٹیچر کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، وہاں پڑھنے والے بچوں کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ اچانک سے اس کے سامنے کسی داڑھی والے کو رکھ دیں گے تو کہیں گے نا کہ میں کیسے داڑھی والے سے شادی کروں؟ ہمارے سہیلیاں ہمارے فرینڈس ہمیں کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں خود دیندار بنے اور اپنے بچوں کے دین کے بارے میں سوچیں، انہیں دین معلومات دیجیے، اتنا معلومات دیجیے وہ دین پر مر مٹنا گوارا کر لے لیکن دین کو چھوڑ کر بھاگنا پسند نہ کرے۔ آپ انہیں اتنی معلومات دیجیے کہ وہ جو دین کے شعار کو ناپسند کرے خود اسے ناپسند کرے، خود کہیں کہ میں اسی لڑکے کو قبول کروں گی جن کے چہرے پر داڑھی ہو، جو دیندار ہو، جو نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ ایسا نہ کہیں گے میں اسے شادی نہیں کروں گی جو نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو تمباکو گٹکا کا استعمال نہ کرے، جو سگریٹ نہ استعمال کرے، اسے شادی نہیں کروں گی۔ آج سگریٹ تمباکو گٹکا کو فیشن سمجھا جاتا ہے اور اسی کو ترجیح دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بال بچوں کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، جہنم کی آگ سے بچانے کی تیاری کر لیں۔ یاد رکھیں کہ جہنم کی آگ وقودها الناس والحجارہ، اس کے ایندھن کون ہے؟ جہنم کے آگ کا ایندھن انسان اور پتھر جس میں جلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو اسلام سمجھائیں، اسلام کے بارے میں معلومات دیجیے۔ اسی طرح کچھ اور وقت دے کر دو چار اور پوائنٹ ہے۔ ایک ہے کہ دیکھیے لڑکیوں کا جاب کرنا۔ آج شاپنگ مال میں ہماری بچیاں جاب کرنے جاتی ہیں، ہسپتالوں کے نرس بنتے ہیں جہاں پہ سب جانتا ہم لوگ بھی جانتے بے حیائیاں ہوتی ہیں۔ اگر ضرورت مند ہے تو معاشرے کے جو امیر لوگ ہیں ان سے لے کر آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، یہ لازمہ ضروری ہے، لیکن اس کو بہائی کے کاموں کی طرف جانے نہ دیجیے۔ ڈاکٹر میں جو نرس کے حیثیت سے کام کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ کیا غلط ہوتا ہے وہاں پہ۔ شاپنگ مال میں دروازے پر کھڑی رہتی ہیں یا کپڑے جو دکھاتی ہیں، سارے مرد وہاں جاتے ہیں سر و تفریح کے لیے، کیا وہاں پہ آپ کو لگتا ہے رحمان بچا رہے گا؟ وہاں پہ عزت تو آپ کی حفاظت ہوگی، لہٰذا وہاں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات، ناقص دعوتی نظام۔ آج ہمارے بچوں کو دین سے جڑے رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کا انتظام، ہماری بچیاں دین کو کیسے جانے، ہم نے اس کے بارے میں کتنا قدم اٹھایا؟ یہ ہمارے گارجینوں کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے، اسلام سمجھانے کے لیے، ایمان کے بارے میں بتانے کے لیے، آخرت کے بارے میں بتانے کے لیے، اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہم نے کون سے قدم اٹھائے ابھی تک؟ کوئی قدم نہیں۔ نہ ان کے سامنے قرآن حدیث کے دروس ہوتے، نہ درس ہوتے، نہ انہیں قرآن سکھائے جاتے، نہ حدیث سکھائے جاتے، نہ ایمان سکھائے جاتے، نہ کسی طرح کی کلاسز ہوتی ہمارے درمیان۔ میرے بھائیوں اور ذمہ داران گاؤں کے، ان کو چاہیے کہ آپ اس تعلق سے قدم اٹھائیں۔ اللہ بتا رہا ہوگا آپ کو نیکی ملے گی، آپ کو نیکی ملے گی، ثواب کو مستحق ہوں گے آپ جب لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے جائیں گے، یقین مانیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا مقام بلند کرے گا۔ اور دیکھیے گھروں میں ٹی وی اور موبائل، یہ فتنے کے معاملے میں سب سے ہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹی وی میں یہ جو فلموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا، مذہب محبت سے روکتا ہے، یا محبت میں سب جائز ہے، ساری چیز دکھائی جاتی ہے، ساری چیزیں غلط ہیں۔ ناجائز محبت کو جائز کے بھی قرار نہیں دے سکتے۔ اسلام نے جو خطوط اور قیود دیے آپ اسی کے دائرے میں رہ کر کام کیجیے۔ اسی طرح موبائل میں سوشل میڈیا میں ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں ہماری بچیاں۔ آپ گھر میں موبائل دے دیتے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر کے بچوں کو بہت بھروسہ ہے، وہ غلط نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی آپ بھروسہ کرتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، نوجوان مرد اور نوجوان عورتوں کے پیچھے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے بگڑنے کا اسباب دے کر
فتنے میں پڑھنے کے یا ہم اس کے بچے کے ہاتھ میں چھری دے کر کہتے ہیں کہ بھروسے ہاتھ نہیں کاٹے گا. بچی کے ہاتھ میں تیز دھاردار چھری دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ کہ بچے چھوٹے بچے ہاتھ نہیں کاٹے گا. یہ بھروسہ صحیح لگتا آپ کو؟ نہیں نا. تو پھر آپ نوجوان بچی کو ہاتھ میں موبائل تھما کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ غلط نہیں کریں. نہیں میرے بھائی آپ غلط ہے. ایسا کرنا وہ اپنے بچوں کی ایمان خراب کرنا, ان کو دین سے دور کرنا اور عزت و کے ساتھ کھیلنا. لہٰذا آپ اس سے پرہیز کریں. موبائل ضرورت ہے تو کسی اور چیز سے انتظام کر دیں. سمپل موبائل کا انتظام کیجیے کہ اسی میں بچہ فیس بک, واٹس ایپ, ٹک ٹاک, اس کے بعد آپ کے یوٹیوب, انسٹاگرام, ساری چیزیں اس میں دیکھتی ہیں. غیر محرم لڑکوں کو دیکھتے ہیں اور طرح طرح کے بے لباس لڑکوں کی فوٹوز آتے ہیں, لڑکیوں کے فوٹوز آتے ہیں. ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں. دھیرے دھیرے ان کے ایمان خراب ہونے لگتا ہے اور پھر دین سے دور چلی جاتی ہے. آخر اللہ رب العالمین سے دعا اللہ العالمین تو ہمیں دین اسلام کا پابند بنائے رکھے. اللہ العالمین تو ہمیں ہماری اولاد کی صحت عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہماری اولاد جو دین سے دور ہے دوسرے دین سے جوڑ دے. اللہ العالمین ہم ایسے جو بھی اولاد ہے تو اسے اولاد سے نواز دے. اللہ العالمین تو ہماری ایمان کو مضبوط عطا فرمائے. اللہ العالمین تو ہم جب تک زندہ رکھیں ایمان اسلام پر, ہماری موت ہو تو ایمان اسلام پر ہو. حضرات خطبہ کی باتیں خطبہ کی ڈیوٹی نہ سمجھے. آپ ان باتوں کو سیریس لے لیں, اس پر قدم اٹھائیں, کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ معاشرے کا حال کیسا ہے. یونیورسٹیز, اسکولس اور ٹیوشن جو ہمارے گھر سے بچیاں جاتی ہیں غیر مسلموں کو پڑھنے کے لیے, لڑکوں کے ساتھ ہنسی مذاق انگلش ٹیوشن کے نام پہ, دیگر ٹیوشن کے نام پہ کتنے بھی حیا ہوتی ہیں. ٹیوشن پڑھتے پڑھتے پتہ چلا کہ اس طرح واقعہ پیش آئے. ٹیوشن پڑھتے پڑھتے لڑکی ماسٹر کے ساتھ آتی ہے, دوسرے ماسٹر کے ساتھ. لہٰذا آپ اس تعلق سے دھیان دیجیے, توجہ دیجیے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے